پاکستان اور انڈیا کی 2025 کی جو جنگ ہے وہ 4 دن تک جاری رہی اور اس کے بعد جو ہے وہ سیز فائر چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد جو پاکستانی قوم ہے، پاکستان کے جو عام افراد ہیں، ان کے اندر جو پاکستانیت ہے یا ان کا جو مورائل ہے اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ عام طور پہ جنگ کے بارے میں اور اس کے اثرات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے معاشی کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ دفاعی اور سیاسی، لیکن آپ نے بڑے اہم کہ جو سماجی اثرات ہیں اور معاشرتی، عام طور پہ تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جنگ فوجوں کے درمیان ہوتی ہے یا فورسز کے درمیان ہوتی ہے، لیکن عوام اس میں کس طرح سے شریک ہوتے ہیں یا ان کا اس میں مورال کیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم 10 مئی سے پہلے کا سماج دیکھیں پاکستان کا اور 10 مئی کے بعد، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ بالکل ایک جس کو سی چینج کہتے ہیں نا، وہ رونما ہوئی ہے، وہ وقوع پذیر ہوئی ہے، اور وہ تبدیلی بڑی خوش آئند ہے اور بڑی خوبصورت ہے کہ اس سے پہلے ہمیں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید ہم ایک ڈیوائیڈڈ قوم ہے اور ہم مختلف ایشوز پہ لگتا تھا کہ قوم میں مغیرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے کو سننے کو بھی تیار نہیں، اور یہ تاثر غلط بھی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جب اگریشن کی انڈیا نے، تو جو سب سے پہلا اثر ہوا ہے ہماری اس قوم پہ کہ آپ کو اب یہ قوم یکجا دکھائی دیتی ہے، یونائٹڈ دکھائی دیتی ہے، اور اس بات میں یکسو ہے کہ ہم نے جس طرح سے منہ توڑ جواب دیا ہے اپنے دشمن کا۔ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابن خلدون کی جو مشہور تھیوری ہے اسبیہ کی، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ قوم جو منتشر ہو، جب اس پہ کوئی آفت آ پڑے اور اس کا دشمن جو ہے وہ کوئی اقدام کرے اور مشترکہ ہو، تو وہ قوم کو ایک جوڑنے میں، جس کو وننس کہتے ہیں، اہم رول پلے کرتا ہے۔ تو میں تم بار بات دوں گا کہ اب آپ نے ایک تو آپس میں اتحاد اور یگانگت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے آپ اس وقت متحد ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا جو ایک اثر ہوا ہے ہمارے سماج اس میں ڈاکٹر صاحب لوگ اعتماد ہے اپنے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر، اور ایک جو خود اعتمادی ہوتی ہے کسی قوم کی، اس کا اگر ہم کوئی اسکیل بنائیں، مثال کے طور پہ 1 سے لے کے 10 تک کا اسکیل ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اسکیل کے اوپر اس جنگ سے پہلے پاکستانی قوم کو اپنے اوپر کتنا اعتماد تھا، جنگ کے بعد کتنا ہے؟ آپ اس اسکیل پر کیسے ریٹ کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک بڑی معروف تھیوری ہے، اور وہ تھیوری ہے ٹرسٹ اور مس ٹرسٹ کی۔ اچھا، یہ جو ٹرسٹ ہے یہ مختلف حوالوں سے اس کی میئرمنٹ کی جاتی ہے، داخلی بھی اور خارجی بھی، کہ دوسرے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور آپ پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ پھر دوسرا جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کے درمیان، اور جو عوام ہے، جو ٹرسٹ لیول ہے وہ کیا ہے، اور ڈیفیسٹ تو نہیں ہے۔ آپ نے نہیں، اس وقت میں بات کر رہا ہوں ایک کامن مین جو ہے پاکستانی، اس کا جو اپنی قوم کے اوپر ٹرسٹ ہے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا فرق پڑا ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ پڑا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک کیفیت تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ گو مگو کی کیفیت، ہمیں کئی دفعہ یہ معلوم نہیں تھا کہ بھی ہماری قیادت کیا کرنے والی ہے۔ ہم کارگل سے اب تک یہ سوچتے رہے کہ آخر یہاں پہ بات بھی ہوتی رہی کہ ہم اب ایک نیوکلیر پاور بھی بن گئے ہیں، اس کے باوجود اگر انڈیا ہم پہ اگریشن کرے گا، ہم اس کیفیت سے باہر نکل آئے۔ اب عوام کا ایک تو آپس میں اعتماد بڑھا اور یہ آپ کہہ لیں ہوئے ہیں، یونائٹڈ ہوئے ہیں اور متحد ہوئے ہیں۔ دوسرا جو قیادت پہ اعتماد ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جو عوام ہے اور جو لیڈرشپ ہے، خصوصاً جو ہماری عسکری قیادت ہے، وہ عوام کی توقعات پہ پورے اترے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اس وقت اعتماد کی فضا ہے کہ عوام اور ہماری قیادت، خصوصاً عسکری اور پھر ہماری سیاسی قیادت، وہ آپ کو ایک پیج پہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں تو کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری اداروں پہ جو اعتماد ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید تاریخ میں اس سے پہلے اس لیول کا نہیں رہا۔ تو میں تو کہوں گا کہ یہ اس کو آپ 7 اور 8 سے اوپر ہی لیں۔ جی خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔